اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 شامل ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا کہ پکڑ لو مضبوطی سے اسے جو ہم نے تمہیں دیا، اور ان احکام کو یاد کرتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کے بعد تم اپنے وعدے سے پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی خاص رحمت نہ ہوتی تو تم لازمی سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ ناظرین، یہاں میثاق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یہ بنی اسرائیل سے بات کی گئی ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم سے ایک میثاق کیا گیا۔ یہ میثاق کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ قرآن مجید میں عہد اور میثاق دونوں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی وعدہ اور معاہدہ کے ہیں۔ عہد وہ وعدہ ہے جو عمومی حالات میں لیا جاتا ہے، جیسے کسی شخص سے یہ وعدہ کر لیا ہو کہ وہ یہ کام ضرور کرے گا، جسے پورا کرنا تو بہرحال ضروری ہوتا ہے لیکن کسی ڈر یا خوف کا احتمال نہیں ہوتا۔ انگلش میں اسے پرومس کہتے ہیں، یعنی یہ وعدہ کسی پابندی کے باعث نہیں ہوتا بلکہ آزادانہ ماحول میں کیا جاتا ہے، جبکہ میثاق وہ وعدہ ہوتا ہے جو ایسے ماحول میں کیا جائے جہاں ڈر اور خوف بھی موجود ہو۔ دوسرے لفظوں میں اسے معاہدہ یا ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وعدہ انفرادی ہوتا ہے جبکہ معاہدہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وعدے کے گواہ ہونا ضروری نہیں جبکہ معاہدے کے گواہ ہونا ضروری ہوتے ہیں۔ چنانچہ گواہوں سمیت سب افراد کو پارٹی کہا جاتا ہے۔ عام طور سے وعدہ کی کوئی دستاویز نہیں ہوتی جبکہ میثاق کی دستاویز بنانا ضروری سمجھا جاتا ہے، اسی لیے میثاق کو پکا وعدہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ یہ میثاق بنی اسرائیل سے تھا، لیکن یہاں پہ میں آپ کا گوش گزار کر دوں کہ قرآن مجید میں اس میثاق جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، اس کے علاوہ 3 ایسے میثاق ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ میثاق عالم ارواح میں ہوئے تھے۔ ان میں سے پہلا میثاق جو عالم ارواح میں ہوا وہ میثاق توحید کہلاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہر انسانی روح سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے گا، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اسے اہل الست بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اس کی تفصیل و تشریح تو انشاءاللہ العزیز آئندہ ہی بیان کروں گا۔ یہاں صرف یہی عرض کرنا مقصود تھا کہ یہ پہلا میثاق تھا جو عہد الست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسرا میثاق نبوت کہلاتا ہے،
جو تمام انبیاء کی ارواح سے لیا گیا. یہ میثاق صرف انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی رسم حلف برداری یعنی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی. اللہ رب العزت کا جن جن کو نبوت و رسالت کے اعزاز سے بہرہ یاب کرنے کا ارادہ اور امر ہو گیا تھا، ان انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے جو عہد و میثاق لیا وہ بشکل حلف نبوت تھا کہ تمہیں نبوت و رسالت کے ان فرائض سے سرفراز کروں گا، اور تم نے اپنی نبوت و رسالت کے وہی فرائض ادا کرنے ہیں. اس میثاق کا ذکر پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 8 اور 7 میں موجود ہے. آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. ناظرین، اس کے علاوہ ایک تیسرا میثاق بھی تھا جسے میثاق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ اس کا ذکر پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. ناظرین، اس میں تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ان کو آگاہ کیا اور ان سے یہ عہد لیا کہ جب وقت آئے تو تم ان کو ماننا بھی اور ان کا اقرار بھی کرنا اور ان کی مدد بھی کرنا. تو تمام انبیاء نے جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تھے، انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ جیسا تو حکم دیتا ہے ویسا ہی ہوگا. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ العزیز آئندہ ہوگی. ناظرین، ان میثاق کا تذکرہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں جو بنی اسرائیل سے میثاق ہوا تھا وہ کیا تھا. بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس معاہدہ کی بڑی اہمیت رہی ہے. قرآن مجید نے اس کا ذکر بارہا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہو چکی تھی، لیکن قوم اس پر عمل کرنے سے انکاری تھی. وہ ہمیشہ کی طرح حیل و حجت سے کام لے رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مطالبہ پر ہی انہیں لے کر کوہ طور کی طرف گئے تاکہ بنی اسرائیل انہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا دیکھ لے. ان سب کو کوہ طور کے دامن میں کھڑا کر دیا. بلند و بالا کوہ طور یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے اوپر جھک گیا ہو اور کسی پل بھی ان کے اوپر آ گرے گا. یہود کی کتاب بائبل میں باب خروج نمبر 19 میں موجود ہے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ کے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. ناظرین، پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْتُكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا کہ گویا چھتری ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد کرو،
توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا وعدہ لیا، اور یہ عہد لیتے وقت بظاہر ان پر ایسا ماحول طاری ہو گیا جس سے انہیں خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس عہد کی اہمیت کا پورا احساس ہو، اور اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ میثاق یعنی عہد نامہ استوار کرنے کو کوئی معمولی سی بات نہ سمجھے۔ ناظرین، علامہ عماد الدین ابن کثیر حضرت سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کے سجدے سے انکار کرنے کے باعث ان کے سروں پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کننکھیوں سے اوپر کی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اس وجہ سے وہ اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا سر سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے ان کو دیا سے مراد تورات ہے، قوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو اور اس پر عمل کرو، یعنی تورات پڑھاتے رہو۔ ناظرین، بنی اسرائیل اپنی عادت سے مجبور تھے، اتنا پکا وعدہ کر لینے کے بعد بھی اس میثاق کا پاس نہیں کیا اور پھر اپنی ڈگر پر آ گئے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے عہد شکنوں کو معاف فرما دے، چنانچہ ان کا یہ جرم بھی معاف کر دیا گیا، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا فضل اور اس کی رحمت کا ثبوت ہے۔ اتنی ڈھیل اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو نہیں دی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے کیا تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ ناظرین، یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ آئندہ نشست تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔